أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ سبق نمبر 12 اے اور بی، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کے کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے 11ویں نمبر یا 11ویں سبق میں جو ہے ہم نے سورۃ الاخلاص اس کا لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ تصور ایسا پڑھا تھا۔ فعل ماضی میں ہم نے دربا، سامیہ، عالمہ، عالیہ کے جو ہے ٹیبل دیکھے تھے اور نقطہ تعلیم دیکھا۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم گرامر فعل ہوتا ہے جو قرآن میں تقریباً 850 بار ہے۔ تو آئیے چلیے کہیے الحمد۔ سبق نمبر 12 کے اختتام تک آپ انشاءاللہ 144 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 31,638 بار آئے ہیں۔ تو اس پہ شکر کیجئے، کہیے الحمد۔ تو آج کی صورت ہے سورۃ الفلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تعارف اس کا یہ ہے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین یعنی پناہ مانگنے والی صورتیں کہا جاتا ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی کہ ہر نماز کے بعد سورۃ الاخلاص اور معوذتین کو ایک دفعہ، اور جبکہ فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ آپ پڑھتے تھے، یہ آپ کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذتین پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر دیتے۔ ہر قسم کے شر، بالخصوص اندھیرے، جادو، ہنسنے کے لیے جو ہے یہ صورت ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو شرور سے بچنا نہیں چاہتا؟ ہم اہتمام سے ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قل کے کیا معنی ہے؟ یہ ہم نے پہلے سورۃ الاخلاص میں پڑھا تھا۔ کہہ دیجئے، کہہ دیجئے، امر ہے۔ اعوذ، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے لفظ، یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے اعوذ، میں پناہ میں بربی۔ اس کے کتنے ٹکڑے ہیں بربی کے؟ دو، دو بی اور رب۔ بی اور رب، بی کی معنی کی یقین ہے اور رب کے معنی ہے رب۔ الفلق یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے، الف لام ہے اور واحد ہے اور مذکر ہے اور معرفہ ہے۔ آسنا الفلق کے معنی ہے کہہ دیجئے۔ پلیز میوٹ رکھیے تاکہ آپ کو میری بات سمجھ آ سکے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا تعوذ میں، اعوذ باللہ۔ یہاں پہ باللہ کی وجہ کیا ہے؟ بربی آ گیا۔ اعوذ بربی، میں پناہ میں آتا ہوں رب کی۔ صبح کیا ہوتا ہے؟ صبح کی کیا امپورٹنس ہے؟ یاد رہے کہ انسان فتنوں کے حملوں میں، دن و رات کی آفات میں، بعض جو ہے شروں میں اور جو ہے انسانوں میں، حاسدوں میں، وائرسوں میں گھرا ہوا ہے۔ اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے، اس کی ربوبیت کو جس نے آج تک حفاظت دی ہے، اسی سے درخواست کرے کہ آج بھی وہ ہماری حفاظت ہے۔ رب الفلق کے الفاظ پر غور کیجیے۔
تصور کا بھرپور استعمال کیجیے. صبح کون سے پڑھنا چاہے گا؟ جی ہینڈ ریز کیجیے. جی فیضا آپ نے انمٹ کر لیا، آپ پڑھ لیجیے پلیز. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. چلے جی زاہدہ شاہد آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ پڑھ لیجیے. کل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں بربی رب کی الفلق صبح کے. شر شرارت وغیرہ کے الفاظ. اور ماں کے 3 معنی ہم نے پڑھے تھے. تو ماں کے کیا 3 معنی ہے بھائی؟ نہیں کیا کیا ماں کے کیا نہیں کیا جو کون سے نہیں کیا جو آئے گا خلا کا کیا ہے؟ اس میں فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل فعل ہے سر. یہ 3 حرف اور تینوں زبر ہیں تو یہ ماضی کے فعل کی علامت ہوتی ہے. تو لہذا خلق اس نے پیدا کیا یا جو ہم نے کیا تھا تو اس میں یہ خلق آپ چکے ہیں ماضی کا فعل ہے. تو من کے معنی ہے سے، شر معنی شر یعنی سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ہم نے یہ من پڑھا تھا. اس کے معنی وہ کیا ہوگی؟ بول چال میں ایک لفظ ہے فی اور ایک ہے معافی. فی کے معنی ہے اس سے. کیا Mauricio, I میں can't move it. Oi, oi, oi. Ah, معافی اس میں نہیں. اور دوسرا ہے کیا ما دینوں کا کیا ہے تیرا دین. اور تیسرا ہے جو من شر ما خلق اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. اس کے بعد یہ تو کہ ماں کے 3 معنی. جی کیا ہے ماں کے 3 معنی سب بتائیے. نہیں نہیں کیا جو kya jo? گڈ. آگے ہے من. من کے بھی 2 معنی ہوتے ہیں. من کے ایک معنی ہوتا ہے کون ہو، جیسے من ربو کا کون ہے تیرا رب. اور دوسرے معنی ہوتے ہیں اس کے بھی جو سمیع اللہ لمن حمدہ سن لی اللہ نے اس کو جس نے اس کی تعریف کی. تو خلقہ پیدا کیا. اردو میں بھی لفظ خلقہ سے ملتے جلتے ہوتے ہیں جیسے خالق، مخلوق، خلق خدا کے لفظ یہ سب عربی سے آئے ہیں. خلقہ کے فعل سے ہی یہ بنے ہوئے ہیں. تو یاد رکھیے شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا یعنی مخلوق کے شر سے. مثلا اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا مگر بعض انسان شر کرتے ہیں تو ان کے شر سے پناہ مانگیے. اسی طرح کے شر سے پناہ مانگیے. اللہ آپ کی باری ہے. جی اسما دلاور آپ کا ہینڈ ریز ہے، پلیز آپ اسے پڑھ لیجیے. من فی شرری شر سے شر ماں چیزوں کی جو خلق پیدا کیا.
تو آگے چلتے ہیں جی، دماغ میں 3 شرور خاص طور اندھیرا آئی فون اپنا کلاس اچھا ٹھیک ہے یہی کرتے ہیں. دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے نفاسات یعنی جادوگرنیاں، اور تیسرا ہوتا ہے حسد یعنی حاسد. ان 3 شروں سے جو ہے پناہ مانگی گئی ہے. اس میں تینوں میں ایک چیز عام ہے، انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شر کے جو ہے وہ حملے میں ہے. مثلا رات کے اندھیرے میں کچھ نہیں پتہ چلتا، جادو کا نہیں پتہ چلتا، حسد کا نہیں پتہ چلتا. تو وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے. وا معنی اور، من معنی شر، من معنی سے، شر معنی شر. اندھیرا یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے از، اور ایک اور ہوتا ہے لفظ ازا. ان دونوں کے معنی ہوتے ہیں جب، لیکن بات یہ نہیں ہے. بات یہ دیکھیں وقبات کے معنی ہوتے ہیں وہ چھا گیا، ماضی کا ہے. لیکن یہاں ہم کر رہے ہیں جب چھا جائے، یعنی حال کا مطلب کر رہے ہیں. کیوں؟ جب یہ از اور ازا آتے ہیں تو یہ ماضی کا ترجمہ مضارع میں یعنی حال میں کر دیتے ہیں. تو ازا وقب جب چھا جائے، ازا کی وجہ سے جو ہے ترجمہ بدل گیا. یہ دیکھیں ازا کے بعد ماضی آئے تو اس کے معنی مضارع والے ہوتے ہیں. جیسے وقبہ چھا گیا، ماضی کا ترجمہ. لیکن جب کہیں گے ازا وقب جب چھا جائے، جا کے معنی وہ آیا، لیکن جب کہیں ازا جا جب آ جائے، تو یہ ازا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ ماضی کے ترجمے کو مضارع حال میں کر. تو خالی دماغ شیطان کا کارخانہ. روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے اور اس وقت کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انسان نسبتاً فارغ ہوتا ہے، خالی دماغ شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے. اکثر برائیاں رات کو ہوتی ہیں. رات کے وقت اکثر غلط چیزیں اور شرور جیسے خراب ٹی وی پروگرام، سینما، کلب، بدکاریاں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں. رات کا حملہ، دشمن کے حملے رات میں آسان ہوتے ہیں. تو ہمیں کیا ہے؟ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ چاہیے. تو علم یہ آپ میں سے کون پڑھنا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے. ان دونوں نے تو پڑھ لیا ہے، کوئی اور اگر ہینڈ ریز کرے. جی ہاں اسما، یہ اپنے آپ کو انمیوٹ ومن کیجئے. اسما نڈار ظفر، جی پڑھیے بھائی. ومن شرری اور شر سے غاسق اندھیرے کے اذا جب وقب چھا جائے. اذا وقب جب چھا جائے، ورنہ وقب کے معنی ہے چھا گیا. تو آئیے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ اور من سے شر، شر ومن شر اور شر سے کیا؟ النفسات. یہ النفسات کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے بھائی؟ یہ آپ لوگ بتائیں گے. جی اسم ہے اسم سر. اسم اسم ہے. اسم ہے. اور واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے، جمع جمع ہے. مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث. مؤنث. مؤنث ہے. یہ جو کھڑی زبر ہے نا، یہ الف ہوتا ہے عربی لکھائی میں یا قرآنی لکھائی میں. اس کو کبھی کبھی کھڑی زبر کی شکل میں. تو آپ کو پتہ ہے مؤنث کی جمع کے آخر میں الف تا آتی ہے. مسلماتن سے مسلماتن، مومناتن سے مومناتن، نفاساتن سے نفاسات. تو یہ جو ہے النفسات جمع مؤنث اسم ہے. اس کے معنی ہے ان کے مارنے والوں کے. فی العقد، فی معنی میں العقد. العقد کیا ہے بھائی؟ کون بتائے گا؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے سر. اسم ہے کیونکہ الف لام آ گیا. اور یہ دیکھیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. یہ جمع لفظ ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. وا معنی اور، مین معنی سے، شر معنی شر، نفاسات. دیکھیے یہ مؤنث کا لفظ ہے، آخر میں گولتا ہے. جب اس کی جمع بنائیں گے تو اس میں کیا لگائیں گے؟ مؤنث لفظ کی جمع بنانے کے لیے کیا لگایا تھا آپ نے؟ الف تا. الف تا لگائیں گے تو یہ ہوگا نفاسات.
نہار. تو یہاں پہ یہ نفاسات آیا ہے, صرف لکھائی کا فرق ہے کہ یہاں یہ الف تا ہمیں اردو میں لکھا ہوا نظر آ, یہاں یہ کھڑی زبر میں الف تا. تو اسے پہچان لیجئے, یہ کھڑی زبر جو ہوتی ہے یہ الف ہوتی ہے, یہ جمع مؤنث کی علامت ہے. عقدہ یہ اصل میں واحد ہے. عقدہ کا معنی ہے گرہ, ناٹ, کے این او ٹی ناٹ, این او ٹی ناٹ نہیں, کے این او ٹی. یہ جو بولتا ہے نا یہ مؤنث کیا, جب اس کی جمع بنائیں گے تو یہاں الف تا نہیں لگے, یہ جمع مکسر ہے, دوسری طریقے سے بنے گی, یہ آئے گی عقد. تو یہ العقد یہاں پہ جمع ہے. جیسے قلم کی جمع اقلام, کتاب کی جمع کتب, اسی طرح جو ہے عقدہ کی جمع عقدہ کا ایک دوسرا طریقہ. ایک طریقہ آپ نے سیکھا تھا نا, واؤ یا نون لگاتے, ہر اسم کے ساتھ نہیں لگتے, کچھ اسموں کی اپنی جمع بنتی ہے. جیسے قلم سے اقلام, کتاب سے کتب, عقد سے عقدہ سے عقد. تو عقد یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ. شادی کی گرہ, عقد ثانی سنا ہوگا, دوسری شادی. فی العقد میں ہر مسئلے کا حل. ہمارے مت کھاؤ, وہاں مت پیو, کچھ بھی ہو جائے گا. یہ صورت سب سے بہترین ہے. جادو ایک سخت آزمائش, اچھے خاصے لوگوں کا اور وہ اس کی حالت کام کرتے ہیں. ہر ایک کے سر پر رات میں جو ہے 3 گرہ باندھ دیتے ہیں, یعنی گانٹ لگا دیتے ہیں. یعنی شیطان وہ کیا کرتا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شیطان تمہیں سے ہر ایک کی گدی پر یعنی سر کے آخری حصے پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے. ہر گرہ پر وہ منتر پڑتا ہے, تیرے یہ رات بہت لمبی ہے, خوب سو. اگر وہ بیدار ہو کر جاگ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے, اور پھر اگر وہ وضو بھی کر لے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے. پھر اگر اس نے نماز بھی پڑھی تو تمام گرہیں کھل جاتی. اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے, ورنہ وہ اس حال میں اس کی صبح ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست. تو علم آپ کی باری ہے جی. پروین سفانہ ہے, کیا ہے, سلطانہ ہے, سوری جی. پروین سلطانہ جی پڑھیے آپ, انمیوٹ کریں اپنے آپ. چلیں جی, وہ انمیوٹ نہیں کر پا رہی ہیں. تو سریہ احمد جی آپ پڑھ لیجئے, وہ بھی انمیوٹ نہیں ہو رہی ہیں. ریحانہ ریاض آپ پڑھیے. کیا بات, آپ سارے جو انمیوٹ نہیں ہو رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. چلیں ابھی کریں رحیلہ رضا آپ انمیوٹ کیجئے جی. پڑھیں. سر میں پڑھ لوں زیادہ. السلام علیکم سر. پڑھیے, آپ کی آواز السلام آ علیکم. رہی ہے. وعلیکم السلام. آپ پڑھنا میری شروع آواز آ کیجئے. رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے تو میں نے سلام کا جواب دیا. ان کے مان گروہوں میں. جی جی سر. ناہید اختر آپ انمیوٹ کیجئے اور آپ جو ہے پڑھیے. وامن شرری اور شر سے نفاساتی پھونکے مارنے والیوں کے فی العقد گرہوں میں. شکریہ. اگلی آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور من سے شر سے حاسد. یہ حاسد لفظ کیا ہے بھائی, اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ جی انمیوٹ ہی نہیں ہو رہا. اسم ہے. سب ہے سر. ہاں, کیونکہ 2 زیر آ رہے ہیں, تنوین سے پتہ چل رہا ہے اسم. اذا جب, حسد
حسدا، حسدا وہ حسد کرے، یہ فعل ہے. تو آئیے چلتے ہیں، وا اور من سے، شر سے. دیکھیں از آ گیا اور ازا، اس کے معنی ہوتے ہیں جب. یہاں بھی پھر ازا آیا، حسدا وہ حسد کرے، لیکن جب اس کا لفظ ازا آ جائے گا تو جب وہ حسد کرے. حسدا اس نے حسد کیا، ازا حسد جب وہ حسد کرے. حسد کیا ہوتا ہے؟ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ اس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے، یا کم اور رشک. حسد حرام ہے اور جائز. تو حسد کے معنی ہے اس نے حسد کیا، لیکن جب اضافہ تو کہیں جب آ جائے. موچی سے حسد کرتا، یعنی عام طور پر ساتھیوں میں حسد ہوتا ہے. حسد کرنے والا یا تو آپ کا نام خراب کرے گا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کرنے سے بچائے اور حاسد کے حسد سے بھی. اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیجئے، غائبانہ میں تو آپ کو بھی ملے گا، جو آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ آپ کو بھی عطا کریں گے. تو غاصب اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک شر ہے. من شر ما خلق میں سب شرور شامل ہے، مگر 3 شرور کا خاص ذکر ہے. غاسق اندھیرا، دوسرا نفاسات جادوگریاں، تیسرا حسد یعنی حاسد. تینوں میں ایک ہی چیز عام ہے کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شر کے حملے میں ہے، رات کے، جادو کے یا حاسد. سورت کو زندگی میں کیسے لائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد تینوں کل پڑھتے اور فجر اور مغرب کے بعد جو ہے 3 بار پڑھتے. اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا فارمولہ استعمال کیجئے جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق کی جو ہے کیا ہے، ساری مخلوق ہے. اگر ہم نہ کریں گے تو ہمارا ہی نقصان ہوگا. تو اب آپ کی باری ہے، آپ میں سے جو ہے شائستہ امجد اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے اور اسے پڑھ لیجیے. شائستہ اجمل. وَمِن شَرِّ اور شر سے حاسدٍ حسد کرنے والے کے، اذا جب حسد وہ حسد کرے. جزاک اللہ. تو آئیے اس کے لیے ایک دعا ہے، یعنی سورت کو زندگی میں لانے کے لیے دعا کے ساتھ کچھ کوشش بھی ہو. آج آپ انسانوں کا شر اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی ملک میں مسلمانوں کے محلے محفوظ نہیں تو کہیں سارا ملک بھی محفوظ نہیں. ہزاروں بلکہ لاکھوں کی عزتیں محفوظ نہیں، ان کے مال محفوظ نہیں، ان کے بچے اور ان کی جانیں محفوظ نہیں. یہ سارے لوگ مل کر کام کریں. کیا ہم اکیلے ہی اپنی دنیا میں صرف قرآن اور نماز پڑھتے رہیں گے؟ کیا ان بڑے بڑے شرور اور منکرات کو روکنے کی صحیح اجتماعی اور تعمیری کوشش میں حصہ نہیں لیں گے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ کیا آپ صرف نماز اور قرآن ہی سکھاتے رہتے تھے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین صرف قرآن سیکھتے تھے اور اپنی نماز اور اپنی دنیا میں مصروف رہتے تھے؟ بربادی کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے تو ہاتھ سے بدل دے، ورنہ زبان سے، اور ورنہ دل سے، اور اس سے نیچے دھدا ہی نہیں ہے. تو سورۃ الفلق کا خلاصہ یہ ہوا تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد سے. تو یہاں پہ ہم گرامر کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق 12B آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ دوم گرامر میں خوش آمدید. آج کے سبق میں ہم فعل مضارع شروع کرنے چلے ہیں. آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اب تک آپ ماضی کا فعل پڑھتے آئے تھے، آج سے آپ مضارع کا شروع کریں گے، یعنی یا فعلو، یفتحو، یجعلو کے ٹیبل سیکھیں گے. یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی ہے، لیکن بھائی ٹی پی آئی تو اپنی جگہ. تو ٹی پی آئی جو ہے دہرا لیجئے. کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے. مقصد یہ ہے کہ اپنے کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل کا اور ساتھیوں کا استعمال کریں
اور جو ہے عربی گرامر سیکھیے۔ پھر آپ نے یہ دیکھا تھا الفاظ کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے اسم۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نام یا جگہ، جیسے کتاب اور مکہ، یا پھر صفت جیسے مسلم مومن۔ اور پہچان یہ ہوتی ہے ہر وہ لفظ جس کے شروع میں یہ الف لام آئے وہ اسم۔ اگر الف لام نہ ہو اس کے آخر میں 2 پیش ہو، اگر 2 پیش نہ ہو چلے 2 زبر ہو، 2 زیر ہو، ملتا ہے وہ اسم۔ اگر یہ بھی نہ ہو، جمع کا لفظ ہے تو آخر میں واو نون یا الف تا آتے، یہ اسم کی نشانی۔ دوسرا کلمہ کیا ہے؟ اسے فعل کہتے ہیں۔ فعل کیا؟ کسی کام کا ہونا یا کرنا جو لفظ بتائے اسے فعل کہتے ہیں، لیکن اس میں ایک شرط ہے۔ کیا؟ تینوں زمانوں ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے۔ مثلا فتح، یہ آپ نے پڑھ لیا ہے، فتح ماضی کا زمانہ ہے، اس نے کھولا۔ یعملون، یہ انشاءاللہ آپ جو ہے اب مضارع شروع کریں گے، آج تو یہ بھی پڑھ لیں گے، تو یہ یعملون وہ عمل کرتے ہیں، یہ کریں گے۔ اور تیسرا ہوتا ہے حرف۔ حرف کیا ہے؟ ایسا کلمہ جو جملہ بنانے کے لیے اور اسم اور فعلوں کو ملائے۔ مثلا اسم اور فعل کے علاوہ تمام الفاظ جو ہے وہ حرف ہوتے ہیں، جیسے لی، بی، من، عن، فی، علی، الی وغیرہ، یہ سب حروف تھے۔ ہم نے ضمائر کو اسم کے ساتھ جوڑا تو اس کا ٹیبل بنا ربوہو، ربوہم، ربو کا، ربی۔ اب ہم حرف کے ساتھ جوڑ رہے تھے تو پھر یہ ٹیبل بنا انہو، انہم، انکا، انی، انکم، اننا۔ آج ہم فعل پڑھ رہے ہیں تو ہم فعل کے ساتھ بھی اسے جوڑ کے دیکھیں تو فعل ہوتا کیا ہے؟ ورب۔ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بن، مثلا فا، عین، لام 3 حرف ہیں، جب یہ مل جائیں گے تو ایک فعل بن جائے گا۔ فا، تاہا، یہ 3 اور حرف ہیں، جب ملیں گے تو کوئی ایک فعل بنے گا۔ دون، صاد، را 3 حرف ہیں، جب یہ آپس میں ملیں گے تو ایک فعل بنے گا۔ دعاد، را، با ہے، یہ جب آپس ملیں گے تو کوئی ایک فعل بن جائے گا۔ عربی میں فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ مثلا فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس اسے ہی کہتے ہیں۔ فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا ہے، ہو رہا ہے یا ہوگا، اسے امپرفیکٹ ٹینس۔ اور تیسرا ہوتا ہے فعل امر، حکم دینا یا گزارش کرنا، امپیریٹو ٹینس۔ چھوٹوں کو حکم دیا جاتا ہے، بڑوں سے گزارش درخواست کی جاتی ہے۔ تو فعل ماضی جو ہو گیا، جو آپ نے پڑھ لیا، چلیں آپ کو ایک نمونہ دکھا دیتے ہیں۔ مثلا آپ نے پڑھا تھا فعلا، اس نے کیا، فعلو، ان سب نے کیا۔ فعلتا، آپ نے کیا، فعلتو، میں نے کیا۔ فعلتم، آپ سب نے کیا، فعلنا، ہم سب۔ یہ ماضی کا ٹیبل تھا، آپ نے پڑھا تھا۔ چلیں ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ جی زاہدہ شاہد، جی اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے اور یہ ٹیبل ماضی کا کرا دیجئے۔ جی سر۔ فعلا، اس نے کیا، فعلو، ان سب نے کیا، فعلتا، آپ نے کیا، فعلتو، میں نے کیا، فعلتم، آپ سب نے کیا، فعلنا، ہم سب نے کیا۔ شکریہ۔ اور مؤنث کے لیے کیا کریں گے؟ فعلت، گڈ۔ فعلت اس عورت نے کیا۔ جی ہاں، اب دیکھیں ہم نے سوال جواب کیے تھے حل فعلا، تو حل فعلا آپ لوگ مل کے جواب دے سکتے ہیں، دیجئے۔ جی کیا جواب ہوگا؟ فعلا، نام فعلا، نام فعلا، نعم فعلو، نعم فعلت. نام فعلت، نعم فعلت. نعم فعلت. نعم فعلنا، فعلنا. اچھا، آگے پھر ایک لفظ ہے خیرن، یعنی جب کسی اسم پہ 2 پیش آ جائیں وہ اس کی اصلی حالت ہوتی ہے،
اور جب اس پہ دو پیش کی بجائے دو زبر آ جائے تو وہ اس کی تبدیل شدہ حالت ہوتی ہے. جب اصلی حالت ہوتی ہے تو اس میں وہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے، کام کرنے والا. اور جب دو زبر آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مفعولی حالت، یعنی اس پہ کام کا اثر پڑا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے آپ نے پیچھے سبقوں میں پڑھا تھا، جیسے القرآن، القرآن یا زائد. تو یہ خیر اور خیر. جی کیا آپ کو یہ لفظ نظر آ رہے ہیں؟ یس سر آ رہے ہیں. جی سر جملہ بناتے ہیں. حل فعل خیرا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نعم خیر. فعل خیر. فعلوا خیرا، تو کیا جواب ہوگا؟ نعم نعم فعلوا خیر. فعلت خیرا. نعم فعلت خيرا. هل فعلتم خیرا. نعم فعلنا خیرا. Good. آج ہم بھائی ابھی آپ میوٹ کر لیں اور غور سے سنیں، کیونکہ آج کا جو فعل ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جس کو پہلی دفعہ سمجھ آئے گی اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہوں گے، جس کو نہیں سمجھ آئے تو وہ میری طرح ساری عمر پڑھاتا اور پڑھتا رہے گا کہ کیا ہوتا کیا ہے. تو اس لیے آپ لوگ مجھ سے جو ہے نصیحت حاصل کریں اور کوشش کریں کہ پہلی دفعہ میں ہی سمجھ جائیں. تو اس لیے میوٹ کر لیں اور توجہ کیجئے. فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، امپرفیکٹ ہے. آپ نے یہ دو ٹیبل دیکھے ہیں، ایک کے لکھا ہوا ہے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. اس میں تبدیلیاں اس کے ماضی کی آخر میں آ رہی ہیں، وا، تا، تو، تم. اس کے مقابلے میں ایک اور ٹیبل لکھا ہوا ہے جو ابھی آپ نے نہیں پڑھا، وہ ہے یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعل. صرف یہ دیکھیے کہ اس کے شروع میں جو ہے تبدیلی آ رہی ہے، یا، تا، حمزہ، نون. تو مضارع جو ہوتا ہے اس میں تبدیلیاں شروع میں آتی ہیں، ماضی جو ہوتا ہے اس کے بعد میں آتی ہے. تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں. مثلا یہ ہمارا ماضی کا ٹیبل تھا نا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. اور ہمیں یہ پتہ چل گیا اس کی تبدیلیاں آخر میں کیا ہے، وا، تا، تو، تم. اب دوسرا ٹیبل دیکھیں، یہ دیکھیں اس کی تبدیلیاں اس کے آخر میں آ رہی تھی. دوسرا ٹیبل جو ہے نا، یہ دیکھیں اس کی تبدیلیاں اس کے شروع میں آ رہی ہیں. کیا؟ یا آ رہا ہے، یا اور واو نون آ رہا ہے، تا آ رہا ہے، حمزہ آ رہا ہے، تا آ رہا ہے، نون آ رہا ہے. یہ جو یا، تا، حمزہ، نون ہے، اس کو یاد کرنے کا ایک بڑا آسان فارمولا ہے. اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے اتنی، وہ کہتا ہے نا کتنی، وہ کہتا ہے اتنی. کوئی کسی سے پوچھے نا کتنی چیز چاہیے، وہ کہتا ہے اتنی چاہیے. یہ اتنی کا جو لفظ ہے نا، اتنی، الف، تا، نون، یا، اس میں 4 حرف ہوتے ہیں، وہ یہی ہے. عربی میں تو ہم کہتے ہیں آتین، آتین سمجھ نہیں آتا، لیکن اتنی، یہ لفظ تو ہمارا جانا پہچانا ہے، ہم روز استعمال کرتے ہیں. اتنی سی بات، اتنی سی چیز. تو یہ الف، تا، نون، یا جو ہے نا، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ جب کسی فعل کے شروع میں آئیں وہ مضارع کا فعل ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. کیا یاد رکھنا ہے؟ اتنی کا لفظ، الف، تا، نون، یا. اب آگے چاہیے یہ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ایک تو ہوگی یا جو علامت ہوتی ہے اس کے 2 معنی ہوتے ہیں. یا تو یہ ہم کے ساتھ آئے گی یا ہوا کے ساتھ آئے گی. ہوا کے ساتھ آئے گی تو یا آئے گی، ہم کے ساتھ آئے گی تو واو نون جمع کی شکل میں آئے گی جیسے. اور جب تا ہے، تا یہ انتا کو ظاہر کرتی ہے، اور جب جمع آئے گی تو انتم کو ظاہر کرے گی. اور حمزہ جو ہے نا، یہ آنا، 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 یہ جو میں کے لیے. اور نون جو ہے یہ نحنو کا نون، یعنی ہم. اب آپ کو اس کے معنی بھی آگے. یا کے معنی یا تو ہوا اور ہم ہوگا، تا کے معنی انتا یا انتم ہوں گے، حمزہ کے معنی آنا، اور نون کے معنی نہ.
ہم نے دو چیزیں سیکھی. ایک تو مضارع کے الفاظ لفظ اتنی سے الف تان. دوسرا ان کے معنی سیکھ لے. یا کے معنی ہے ہوا ہوں، تا کے معنی انتا انتم، حمزہ کے معنی آنا اور نون کے نان. اب ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے پتہ چلتا ہے. یہ ہمارا فارمولا ہے جی. پہلے جو ہوں اور جو ہم والا ہے نا اس کے ساتھ یا کے ساتھ جمع ہے تو اس لیے واو نون بھی لگا دیتے. پھر سامنے والے انتا کے لیے تا لگتی ہے، آنا کے لیے حمزہ. اب انتم چونکہ جمع کا ہے تو اس کے ساتھ کرتے ہیں تا کے علاوہ واو نون لگاتے ہیں، نحنو کرنا. یہ پورا فارمولا ہے مضارع کا. 4 لفظ اتنی، اور اس کی یہ ترتیب، سنگل کے لیے ایک ایک لفظ لگے گا، جمع کے لیے 2 ہی ہیں جن کے آخر میں واو نون آئے گا، یا والا اور تا والا. تو آئیے ابھی ٹیبل بناتے ہیں آپ کے لیے. مثلا آپ رن وے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو جب جہاز جاتا ہے تو اس کا پچھلا حصہ نظر آتا ہے، یہ ماضی ہے. ماضی چلا گیا تو اس کا پچھلا حصہ نہ. لیکن جب جہاز آپ کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو اس کا ٹیل سامنے والا حصہ نظر آتا ہے. اسی طرح جب مضارع کا فعل آتا ہے تو اس کا سامنے والا حصہ جو ہے. تو آئیے دیکھیے یا کے ساتھ میں نے فا عین لام 3 حرف جوڑے تو کیا بن گیا؟ یفعلو، وہ کرتا ہے یا کرے گا. کیوں؟ یا کے اندر ہوا کہ میں نہیں ہے. یفعلو، وہ کرتا ہے یا کرے گا. اب جب اس کی جمع بنائیں گے تو کیا ہے؟ واو نون کا اضافہ کر دیں گے. فا عین لام کے ساتھ یا لگایا اور آخر میں واو نون، تو کیا بنا؟ یفعلون، وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. یفعلو وہ اکیلا ہوا تھا، یفعلون ہم وہ سب ہو گئے. اب تا دیکھیں، فا عین لام کے ساتھ ملایا تو کیا بنا؟ تفعلو، آپ کرتے ہیں یا کریں گے. اور جب حمزہ ملایا تو فا عین لام کے ساتھ یہ بنا افعلو، میں کرتا ہوں یا کریں گے. اور جب سامنے والا جمع انتم کے لیے لیا تو واو نون کو اضافہ کر دیں گے فا عین لام کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ تفعلون، آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے. اور نحنو کے لیے صرف نون لگے گا، واو نون کا اضافہ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا. تو یہ ہوگا نفعلو. نفعلونا کبھی نہیں ہوتا. بس یا کے ساتھ واو نون لگے گا، تا کے ساتھ لگے گا، نون کے ساتھ کبھی بھی واو نون نہیں لگے گا. بس یہ آپ نے یاد رکھنا. تو آئیے اب مثلا میرے پاس ایک فعل ہے جعلا، تو آپ لوگ جو ہے سب مل کے اسے جعلا سے بنائیے، یا لگائیے تو کیا ہو جائے گا؟ یجعل. اور اس کی جمع کیا ہوگا؟ سامنے والے کے لیے تا لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ اور اگر حمزہ لگائیں گے تو اجعل. اور اگر سامنے والے کی جمع بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ تجعلون. اور اپنے لیے بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ نجعل. نجعلون کبھی نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے، ورنہ 100 میں سے 0. آگے ہے فتح. جی فتح کے ساتھ بھی یہی حشر کیجئے. یا لگائیے تو کیا ہوگا؟ یفتح. اور اگر جمع کا ویری گڈ. کسی نے جان بوجھ کے کہا نفتحونا، ان کو 200 میں سے 0 ملا کیونکہ جان بوجھ کے کیا. تو آگے جی ہمارے پاس یہ ٹیبل ہے فا عین لام. پلیز ابھی میوٹ کر لیں کیونکہ میں نے بتایا اگر آج آپ کو مضارع سمجھ آ گیا تو ہمیشہ کے لیے آ گیا، نہیں آیا تو میری طرح پڑھا کے جو ہے سیکھو گے. پھر پڑھا کے سیکھنا پڑتا ہے، ایسے نہیں آتا. تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ آج تھوڑا سا حوصلہ کر لیں، برداشت کا مظاہرہ کریں اور سیکھیں. یہ دیکھیں جی 3 حرف ہیں، فا عین لام، فا عین لام، یہ سارے فا عین لام. پہلے والے کے ساتھ تو ہم نے کچھ نہیں کیا، فعلا سے صرف یا جوڑا، یہ بن گیا یفعلو، وہ کرتا ہے. اب دوسرا جو ہے جمع کا بنانا ہے تو اس کے ساتھ تو واو نون بھی لگائیں گے تو یہ ہوگا یفعلون، وہ سب کرتے ہیں. اور اب سامنے والے کے لیے کیا لگاؤں بھائی؟ اکیلا ہے تا. اور اپنے لیے کیا لگاؤں؟ اکیلے کے لیے حمزہ. سامنے والے کا جمع کا صیغہ بنانے یہ تو مجھے پتہ ہے تا لگتی ہے،
لیکن تا کے ساتھ جمع کا نون بھی تو لگے گا نا، یہ ہو جائے گا تفعلون، اور اپنے لیے کیا لگائیں گے؟ صرف نون لگائیں گے نفعل. تو یہ دیکھیں آپ کا ٹیبل تیار ہو گیا. یفعلو، یفعلو نا اس کی جمع، تفعلو اس کا الٹ افعل، تفعلون جمع تو اس کا الٹ نفعل. تو آئیے یہ ٹیبل ہے آپ کا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں. یفعلو یفعلون، پلیز میوٹ رکھ کے دہرائیے، میوٹ رکھ کے دہرائیے تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہیں. یفعلو 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 یفعلو، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں. تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں. تفعلو افعلو، تفعلو افعلو، تفعلو افعلو، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں. جمع کر دیکھیں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم کرتے ہیں. تفعلون نفعل، تفعلون نفعل، تفعلون نفعل، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعل. اب پورا ٹیبل سنیے. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم کرتے ہیں. اب آگے جی باری آپ لوگوں کی. جی شاہدہ انمیوٹ کیجئے اور دہرا دیجئے ٹیبل. شاہدہ، زائدہ شاہد سوری. جی سر. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون آپ سب وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. اب آپ سب مل کے مجھے یہ ٹیبل کرائیے. جی یہ ایک انگلی دائیں طرف ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یفعلو. فالو، اور اگر 4 انگلی ہوں اور اگر ایک انگلی سامنے کی طرف اشارہ کریں، تفعلو اپنی طرف کریں، افعلو اور اگر سامنے کی طرف 4 انگلی کرتے ہیں، تفعلون طرف کر دیں. نفعلو نفعلو. چلیں جی یہ ہمارا پہلا ٹیبل ہو گیا. آج ہم نے 3 ٹیبل. اوہ اس میں تو تفعلو محترمہ بھی آ گئی. تفعلو وہ کرتی ہے یا کرے گی، عورت ہے نا. تفعلو وہ عورت کرتی ہے یا کرے گی. ڈاکٹر صاحب نے اس کو پنک رنگ یعنی اس کو جو ہے سرخی پاؤڈر لگا کے بھیجا. تو آئیے دیکھتے ہیں. حل یفعلو، یہ ایک ہم سوال کریں. حل یفعلون. ابھی سوال آخر میں، پہلے یہ ٹیبل سیکھنے دو ورنہ یہ مجھے بھی بھول جائیں گے. حل یفعلون کیا جواب ہوگا؟ نعم یفعلون. حل نعم تفعلو، یفعلون. نعم افعلو. افعلو. تفعلو کا ہمیشہ افعلو جواب ہوتا ہے، یاد رکھیں. تفعلون نعم نعم نفعلو. نفعلو. پہلا سیٹ ہم نے پڑھا تھا جب ہم ماضی کا کر رہے تھے. ہم نے کہا اس میں 3 فعل ہوتے ہیں. فعلا ہم نے بتا لیا یفعل. دوسرا ہم نے کہا تھا جعلا، تو اس سے کیا بنے گا بھائی؟ یجعل. تیسرا تھا یجعلو، یفعلو کا تو ہم نے کہا اب 2 رہ گئے ہیں، ان کو اتنا مرتبہ بولنے بات کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. کلاس میں کر کے بات نہیں کریں. یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو. اسے غور سے دیکھیے، ابھی اس پہ جادو ہونے لگا ہے. یہ جادو خطرناک چیز ہوتی ہے نا، وہ اس پہ ہونے لگا. یہ جو یا تھا نا، اس کا یا میں نے اڑا دیا. جیسے یا اڑایا یہ سارے کا سارا ٹیبل جو ہے وہ جیم میں، فا کی جگہ جیم لگایا، پورا ٹیبل ایک دم بدل دیا. جادو ہو گیا نا. یجعلو یجعلون تجعلو اجعلو تجعلون. یہ تو کام ہی آسان ہو گیا. آپ نے ایک ٹیبل یاد کرنا ہے فعلا کا، اس کا فا ہٹائیں جیم لگائیں، دوسرا ٹیبل آپ کا خود ہی یاد ہو گیا. تو آئیے اسے جو ہے یجعلو یجعلون تجعلو اجعلو تجعلون نجعلو ٹیبل کرتے ہیں. یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلون وہ سب بناتے ہیں. یجعلو یجعلون یجعلو 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 یجعلو. یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلون وہ بناتے ہیں. جمع ہو گیا.
अगला हिस्सा देखें, तजअलू आप बनाते हैं, अजअलू मैं बनाता हूं, तजअलू अजअलू, तजअलू अजअलू, तजअलू आप बनाते, अजअलू। जमा का हिस्सा देखें, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलू हम सब बनाते हैं, तजअलूना नजअलू, तो हमारा टेबल तो मुकम्मल हो गया। यजअलू वो बनाता है, जमा क्या होगी जी, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलू आप बनाते हैं, अजअलू मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलू हम सब बनाते हैं। जी आप लोगों की बारी है जी। अभी अस्मा फैसल आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और जो है ये टेबल दोहरा दीजिए। जी, यजअलू वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलू आप बनाते हैं, अजअलू मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलू हम सब बनाते हैं। गुड। अभी सारे मिलकर जो है ये टेबल मुझे कराइए जी। क्या होगा ये इशारा? यजअलू वो बनाते हैं, और यजअलूना वो सब यजलूना बनाते हैं, यजलूना तजअलू आप बनाते हैं, आप बनाते हैं, अजअलू मैं बनाता हूँ, अजअलू मैं बनाता हूँ, अजअलूना यजअलूना आप सब बनाते हैं, अजअलू हम सब बनाते हैं। आप लोग अगर खामोश होंगे तो मैं आप लोगों की नुमाइंदगी इसमें डाल दूंगा। चलिए चुप हो गए तो डाल देते हैं। ये देखें, तजअलू वो औरत बनाती है। औरत आप में से आधों ने अभी तक म्यूट नहीं किया तो इसलिए देखें उसकी सुर्खी कम हो गई, पाउडर कम हो गया। हल यजअलू क्या जवाब होगा? नाम यजअलू, नाम यजलू हल यजअलूना अब क्या जवाब होगा? ला हल तजअलू क्या जवाब होगा? हल तजअलूना का क्या जवाब देंगे? नजअलूना कहाँ से आ गया भाई? नजअलू अच्छा, तीसरा टेबल हमने जो आज सीखना था वो था फतहा का, क्योंकि पहले सेट में 3 ही फेल हैं, फ़अला जाअला वो तो हमने दोनों कर लिए। अब फतहा रह गया, तो फतहा को भी देखे टेबल कैसे बनता है। यफ्तहू वो खोलता है, यफ्तहूना सब, यफ्तहू 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 वो खोलता है, यफ्तहूना तफ्तहू आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, तफ्तहू अफ्तहू, तफ्तहू अफ्तहू, तफ्तहू मतलब अफ्तहू, तफ्तहू आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ। जमा का हिस्सा देखें, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू, तफ्तहूना नफ्तहू, तफ्तहूना नफ्तहू, तफ्तहूना नफ्तहू, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू। ब्रदर प्लीज म्यूट रखें, मुझे पता है आपको सुर्खी प्लीज। यफ्तहू यफ्तहूना तफ्तहू, अफ्तहू तफ्तहूना नफ्तहू, यफ्तहू वो खोलता है, जमा क्या होगी? यफ्तहूना वो खोलता है, तफ्तहू आप खोलते हैं, इसका जवाब क्या होगा? हमेशा अफ्तहू मैं, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, इसका जवाब नफ्तहू होगा। तो आइए जी, मुअन्नस का सीगा क्या होगा ये अब आप लोग बताओगे। हिया तफ्तहू, तफ्तहू। चले जी, आप लोगों ने इस दफा बहुत अच्छा किया, इसलिए देखें सुर्खी जो है ज्यादा होगी। चले, पहला सेट था फ़अला उसने किया, फतहा उसने खोला, जाअला उसने बनाया, ये आज का हमारा सेट था। इससे फ़अला से यफ़अलू, फतहा से यफ्तहू, जाअला से यजअलू के करके हमने मुदारे के 3 टेबल बनाए। ये तीनों टेबल आपके सामने आ रहे हैं। यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं, तफ़अलू वो औरत। सर एक सवाल, प्लीज सवाल अपना कर लीजिए, आखिर में आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, पूछा जाएगा, जो चीज जरूरत होगी बाद में टेबल खोल के भी दिखा दिया जाएगा। अगला है यजअलू वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलू आप बनाते हैं, अजअलू मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलू हम सब बनाते हैं, तजअलू वो औरत बनाती है। तीसरा टेबल हमने कौन सा सीखा था भाई आज? एक तो ये याददाश्त बड़ी कमजोर होगी, पक्की बात है फतहा था, ऐसा ना कोई और टेबल आ जाए।
شکر ہے وہی آ نہیں تھا سر وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو آپ کھولتے ہیں، افتحو میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں، تفتحو ہم۔ اب یہ دیکھیے اس میں کام کی بات یہ ہے، 4 حرف آپ نے یاد کرنے ہیں، اتنی سی بات، بس اتنی سی بات ہے کیا؟ الف تا نون یا، یہ اتنی کے 4 لفظ آپ نے فعل کے ٹیبل میں شروع میں لگا دینے، جمع والے کے آخر میں صرف واو نون لگانا ہے، 2 ہی کے لگیں گے یا اور تا، نون والے کا لگنا ہے، تو آپ کا ٹیبل تیار ہو گیا۔ یفعلوا یجعلوا یفتحوا یفعلون یجعلون یفتحون تفعلوا تجعلوا تفتحوا اجعلوا افعلوا افتحوا تجعلون تفتحون اور جو ہے تجعلوا، اور اسی طرح نجعلوا نفعلوا نفتحوا تجعلوا تفعلوا تفتحوا۔ آپ جیسے مرضی ٹیبل یاد کر لیں، یہ 4 لفظ آپ کو آنے چاہیے، آگے مضارع آپ کے ہاتھ میں، ورنہ میری طرح سلپ ادھر یاد کیا ادھر بھول گیا، اور پھر ابھی پڑھا کے یاد کر رہا ہوں کہ اچھا مجھے بھی یاد ہو جائے کسی طرح۔ تو آئیے یہاں آپ کو ایک کام کی بات اور میں بتا دوں، یہ دیکھیں یہ ہمارے ضمائر تھے، ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، نحن، کوئی یاد ہے؟ یہ پہلے دن ہی سر نے پڑھا دیے تھے، پہلی کلاس میں ہی جو پڑھا دیے تھے یہ 6، اور کہا تھا یہ 1300 دفعہ آتے ہیں۔ آج اس کی ایک اہم بات آپ کو بتا دوں، مثلا فعلا اس نے کیا، فعلا میں ہوا موجود ہے، اس کا ترجمہ موجود ہے، ہوا وہ اس کا ترجمہ فعلا، لیکن اگر یہ فعلا کے ساتھ ہوا فعلا آ جائے اس کا مطلب ہے اس ہی نے کیا۔ اب ہوا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ زور دینے کے لیے، حسر، اور اگر یہ مضارع میں آ جائے ہوا یفعل، اس کا مطلب وہی کرتا ہے یا وہی کرے گا۔ ہم ہے، فاعلو میں ہم موجود ہے، فاعلو ان سب نے کیا، اس میں سب کا ان سب کا ترجمہ موجود ہے، ہم کا ترجمہ موجود ہے، لیکن اگر یہ ہم بھائی جو ہے وہ کہے نہیں جی میں نے تو فاعلو کے ساتھ ہی جانا ہے، تو جب یوں لکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم فاعلو ان سب ہی نے کیا، اور اگر یہ مضارع کے ساتھ بھی چپک جائے ہم یفعلون وہی سب کرتے ہیں۔ انت جو ہے اس کے معنی ہے تو یا آپ، فعلتا تو نے کیا، اس کے اندر تو موجود ہے، انت موجود ہے، لیکن اگر انت کہے نہیں جی میں نے تو اس کے ساتھ ہی جانا ہے، انت فعلتا، وہ کبھی کبھی بچل جاتے ہیں نا کہ نہیں جی میں نے تو ابو کے ساتھ ہی بازار، انت فعلتا تو نے ہی جو ہے کیا، اور اگر یہ مضارع کے ساتھ بھی چپک جائے حل انت تفعل تو ہی کرتا ہے یہ کرے گا۔ آنا کے معنی ہوتا ہے میں، جب ہم کہتے ہیں فعلت اس میں آنا موجود ہے، میں نے کیا، میں کے معنی موجود ہے، لیکن اگر آنا اس کے ساتھ علیحدہ سے بھی آ جائے آنا فعلت تو میں نے ہی کیا، اور اگر مضارع میں ہو آنا افعلو تو میں ہی کرتا ہوں یا کروں۔ انتم کے معنی ہوتا ہے تم سب، فعلتم میں اس کے معنی موجود ہے، انتم موجود ہے، فعلتم تم سب نے کیا، لیکن اگر یہ فعلتم کے ساتھ آ جائے انتم تم سب ہی نے کیا، اور اگر یہ انتم تفعلون آ جائے تم سب ہی کرتے ہو یہ، اور نحنو کا بھی یہی حال ہے بھائی، فعلنا میں نحنو موجود ہے لیکن کبھی کبھی اس کا دل چڑھتا ہے تو یہ اس کے ساتھ جڑ کے بھی آ جاتا ہے، نحنو فعلنا ہم ہی نے کیا، اور مضارع میں آئے ہم ہی کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص انداز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بات پہ زور دینا تو قرآن میں یہ صیغہ لاتا یہ صیغہ اب یہ ٹھان کلاس ہو گیا سر کی کلاس فیکونا، مضارع ماضی میں سے کون سا فعل ہے بھائی کوئی بتا دے مجھے؟ مضارع، واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع غائب کا ہے، حاضر کا ہے یا متقدم؟ غائب کا یا نہیں آ رہی، دائیں طرف بالکل نہیں آئے گی، کیونکہ آپ سے پوچھا جو جا رہا ہے تو اس لیے آواز کیوں آئے گی؟ آواز تو اسے آئے گی جس سے سوال جواب،
यकूलु माजी है मुदारे मुजारे मुदारे मुदारे या का सीगा है वाहिद है या जमा है वाहिद वाहिद गायब है हाजिर है या मुतकल्लिम है गायब है, उसने वो है। किया किया यानी हाजिर वाहिद है वो है जो यहाँ मौजूद है। हाजिर तो खादिमुना माजी है या मुदारे है मुजारे मुदारे। जमा है या वाहिद है जमा जमा गायब का सीगा है सामने वाले का या अपने लिए आदिउना गायब है या है ना या जो है गायब का होता है ना हुआ जा हुआ राइट पे दाएं तरफ सामने यशअरूना किसने कहा सामने वाले के लिए भाई सामने वाले के लिए ता होती है वो खफा हो जाएगा जमा होंगे तो सारे खफा हो जाएंगे वो ता वाले लोग हैं ये या वाले लोग इस तरफ होते हैं यशअरूना क्या है जी मुदारे है माजी है मुदारे है सर मुजारे जमा है वाहिद है जमा मुतकल्लिम दाएं तरफ दाएं दाएं तरफ तरफ गायब किसी ने कहा बाएं तरफ वो मोन्नेस के सीधे होते हैं ये मोन्नेस का ये मुजक्कर का है दाएं तरफ राइट इसी तरह ये जो है यस्तहज़िउ मुदारे है या है गायब का सीगा है वाहिद मुजारे यकाद मुजारे वाहिद है गायब है तकूना वाहिद है। हाँ ये बताइए मुदारे है या माजी है सामने वाला मुदारे सामने वाला मुदारे अरे सामने आने वाला है वाहिद है जमा 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 इसके बारे में क्या ख्याल है माजी है मुदारे है माजी क्योंकि उसके साथ इतनी में से कोई लफ्ज भी नहीं आया इतनी जो हमने संभाल के पोटली बना के रखी थी ना उसमें से कुछ भी नहीं आया तो इसलिए ये माजी माजी यस्ताही ये क्या मजारे है वाहिद है जमा वाहिद है वाहिद वाहिद और जो है गायब का सीगा क्योंकि या से आ रहा है फयकूलून इसमें देखिए फा जो है ये तो हरफ है इससे अलग कर देंगे तो यकूलून जो है पहचानिए मजारे और जमा मुजारे और जमा तजलू आ जो है ये तो सवालिया होता है आ को हटा दे तो तजआलू के बारे में क्या ख्याल है मुजारे है मुजारे माजी है माजी माजी सामने आ रहा है तो ये क्या होगा सामने वाहिद है सामने वाला वाहिद है वाहिद नुसब्बिहु हाँ जी बताइए इसम फेल हर्फ में से क्या है मुजारे मुदारे है नून आ रहा है तो ये कौन सा सीगा होगा गायब हाजिर या मुतकल्लिम मुतकल्लिम है जमा मुतकल्लिम अपनी तरफ अपनी तरफ अपनी तरफ काला फा हरफ है इसे अब काला का देख के बताइए माजी मुदारे में से क्या है माजी माजी बस माजी है फिर हम आगे बात नहीं करेंगे यह ज़नून मुदारे जमा जमा गायब का सीगा है और दाईं तरफ तश्तरो जी सारे सारे और सामने की तरफ इशारा है वाहिद और सामने की तरफ वाहिद नहीं है ये वाहिद नहीं वाहिद है नहीं ये जमा है जमा कि वाओ वाओ अलिफ आ गया जमा तश्तरूना में था तो इसका नून किसी वजह से उड़ा उसके जवाब में एक अलिफ लग गया जो ये इलामत है कि ये जमा का है ये वाव अलिफ जो है ये जमा की इलामत जैसे होता है ना फाला से फालू वाव अलिफ होता है जाला से जालू वाव अलिफ भी जमा की इलामत होती है ये वाव नून को रिप्रेजेंट करती है तो ये जो है जमा का है तनसौना माजी है मुदारे मुजारे सामने की तरफ और जमा है जमा सामने वाले गुड युनसरूना मुदारे राइट साइड पे दाईं साइड पे सॉरी लेफ्ट लेफ्ट इसमें खास बात आ रही है सामने सामने नहीं इसमें एक खास बात आ रही है पेश नून आ गया नासारू से सर बना है ना शुरू में क्या आ रहा है नासारा से युनसरूना ये पैसिव वॉइस है
ينصرون यांसुरू یہ مجہول ہے، اصل میں معرفت نہیں ہے. یقتلون، اسی طرح میں نے پیدا کیا. خلقہ پڑھا ہے نا آپ نے، میں پیدا کرتا ہوں. ادارے ہیں اتنی کو یاد رکھیں، اتنی میں سے الف آیا. کیا ترجمہ ہوگا؟ داخل ہوتے وہ ہو. پیدا کرتا ہے. وہ داخل داخل ہوتا ہے یا تم داخل ہوتے ہو. یعلم، داخل ہوتا ہے. وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے. وہ جانتا ہے. یا ہے نا غائب کا صیغہ ہے. وہ جانتا ہے. یرزقو، وہ رزق دیتا ہے وہ رزق یا دے گا. رزق دیتا ہے. تعبدو، یہ تو پڑھا ہوا لفظ. ہم عبادت کرتے ہیں. ہم عبادت کرتے ہیں. تعلمو، میں عبادت ہم جانتے ہیں. جانتا ہوں. میں جانتے ہیں یا جانیں گے. ہم جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں. ٹائم پورا ہو گیا ہے، جلدی سے سوالات آپ کو دکھا دوں. نستعین کا مطلب ہے ہم مدد چاہتے ہیں یا مدد چاہیں گے. اچھا چاہتے ہیں. پھر وہی استادوں والا چاہتے ہیں. پڑے گا. نستعین. ہم مدد چاہتے ہیں. شکریہ بتانے کا. یہ میوٹ کر لیجیے آپ لوگ سارے. میوٹ. اوکے. نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. چاہے سمی اللہ کا مطلب ہے اللہ نے سن لیا. احد کے دو معنی، ایک اور کوئی. اعوذ بک کے معنی ہے پناہ کی یا میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی. الفلق کے معنی ہے صبح. ومن شر کا ترجمہ اور شر سے. شر کے دو معنی برائی، تکلیف، اور تیسرا یہ یاد رکھیے نافرمانی بھی ہوتا ہے. اذا کا ترجمہ ہے جب. عقد کا مطلب ہے گرہیں، جمع لفظ ہے. عقدہ جو ہے واحد ہوتا ہے اس کا. سورۃ الفلق میں 3 شرور جو ہے رات، جادوگر اور حاسد کے بارے میں ہے ذکر. حسدہ کا مطلب ہے دوسروں کی نعمت چھن جائے. حدیث میں حسد کرنے سے روکا گیا کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. میں سورۃ الفلق اس احساس کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ حفاظت مانگنے، برکت حاصل کرنے، سنت پر عمل کرنے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے چاروں درست ہیں. جعلوا للہ ہی کا مطلب ہے ان سب نے بنایا اللہ کے لیے. ماذا خلقوا کے معنی ہے ان سب نے کیا پیدا کیا. وَاذْكُرُوا اللہ کے معنی ہے اور ان سب نے یاد کیا اللہ کو. فعل مضارع وہ ہے جس میں کام کیا جائے گا یا ہو رہا ہے. حل تفعلوا کا مطلب ہے نام افعلوا. من فعل ھذا کا ترجمہ ہے کس نے کیا یہ. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ کا ترجمہ ہے اور وہ سب بناتے ہیں اللہ کے لیے یا وہ سب بنائیں گے اللہ کے لیے. نجعلو کا مطلب ہے ہم بناتے ہیں یا ہم بنائیں گے. حل تجعلون کا مطلب ہے لا نجعلو جواب. حل جعلتم کا جواب ہوگا نام جعلنا، تم نام بدلتا ہے. یفتح کا معنی ہے وہ کھولے گا یا وہ کھولتا ہے. مضارع کے 2 ترجمے ہوتے ہیں. ہم کھولتے ہیں کہ عربی ہوگی نفتح. حل تفتح کا جواب ہوگا نم افتح. افتح کے ساتھ جڑا ہے. کے اختتام تک تقریباً قرآن میں 31,638 بار آئے ہیں. الحمدللہ. تو چلتے ہیں جی. کان کا استعمال، یہ آج کا نقطہ ہے. اللہ نے جب انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو سماعت کا پہلے ذکر کیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. ایک اندھا عالم یا اسکالر بن سکتا ہے مگر کبھی آپ نے بہرے کو سنا ہے کیا عالم ہے؟ آپ ریڈیو سن سکتے ہیں جس میں تصویر نہیں آتی مگر بغیر آواز کا ٹی وی نہیں دیکھ سکتے. کان کی نعمت عظیم الشان نعمت ہے. کان کا استعمال لڑکی کا واقعہ جو گاتے گاتے ہوئے مر گئی کیونکہ شاید گانے زیادہ سنتی ہوگی. جو چیزیں زیادہ سنیں گے وہی مرتے وقت یاد آئیں گی. اس نعمت کو بہترین چیز یعنی کان کو قرآن سیکھنے کے لیے ضرور استعمال کیجیے. یہی 5واں ہوم ورک اور کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد بنا ہے. اس پورے کورس کی ریکارڈنگ صرف ایک
تقریباً جو ہے 3 سبق ہیں. آپ اس ریکارڈنگ کو آسانی کے ساتھ سن سکتے ہیں کار میں، کام کے دوران، گھر کے اندر، ورنہ آپ خود اس کورس کو اپنی آواز میں اپنے موبائل میں بھی ریکارڈنگ کر کے بار بار اسے سنیے. کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد سننا یہ آپ کا 5واں ہوم ورک ہے. اور جو ہے یہ آپ منتخب ہے، یاد رکھیے اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس کو نظر انداز مت کیجیے. اور ربی زدنی علما کا ورد رکھیے اور کہیے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے کی مدد. تو آئیے دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے اور پھیلانے توفیق دے. سبحان وبحمدہ یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. تو آپ کے سوالوں کے لیے میں منتظر